دیتا ہے، اللہ جب بھی بلند کرتا ہے، اللہ جب بھی عزت دیتا ہے کسی کو تو کس کو دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے اسے اللہ بلند کر دیتا ہے، اسے اللہ تعالی عزت عطا کرتا ہے۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ جس کے پاس علم ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد ذی وقار علماء کرام و معزز طلباء اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگرچہ ہماری پیدائش اور تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اپنی پیدائش اور تخلیق کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق کو عبادت نہیں کر پا رہے۔ جتنی بھی عبادات ہم پہ فرض ہوئی ہیں کسی ایک عبادت میں بھی ہم نے کما حق کو کردار ادا نہیں کیا۔ اکثر و بیشتر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ناواقف ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکا ہے، الا من رحم۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی خوب عبادت کریں، لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی جو مجھے وجہ سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت الہی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں تو عبادت کیسے ہوگی؟ یہ جتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہیں، مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے تعارف سے آ رہی ہیں، یعنی وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت نہیں جانتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ کو نہیں جانتے، وہ یعنی رب العالمین کے تعارف سے ناواقف ہیں۔ اب یہ کیسے ہوگا بھائی؟ عبادت کرنے کے لیے، مقصد تخلیق پورا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی پہچان کرنی پڑے گی۔ تو یہ اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان زیادہ پیسہ کمانے سے ہوگی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کاروبار کرنے سے ہوگی؟ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے یہ کیسے آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ علم حاصل کریں جو علم اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے، جسے صحیح معنوں میں علم کہا جاتا ہے۔ یعنی علم کی معرفت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی تب جا کر کے
अल्लाह तबारक व ताला की इबादत होगी। फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये ज़रूरी है कि आप पहले इल्म हासिल करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या। मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा कि मैं आपसे मुखातिब हूँ और हो सकता है मैं किसी अजीज़ को खड़ा करके अपनी गुफ्तगू में से सवाल पूछ लूँ, ये भी हो सकता है। ये आपकी क्लास है, ये दर्स तकरीर, ये तो मेरे लिए सआदत है कि उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, वरना मैं भी एक बहैसियत तालिब इल्म हूँ। आपने गौर करना है और मैं आपके अंदाज़े तवज्जो को देख के ही ये फ़ैसला शायद कर पाऊँगा कि आपको इल्म की कितनी मोहब्बत है और आप में अदब कितना है और आप कुरान और हदीस की इज़्ज़त तकरीम कितना करते हैं। तो आपकी तवज्जो से ही पता चलेगा। आपस की बातें ना करें, इधर उधर ना देखें, जो कुछ होता रहे सब चीज़ें आप नज़रअंदाज करके तशरीफ़ रखें। ये आपके लिए वो मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रशीद अज़हर रहमहुल्लाह फरमाया करते थे। मैंने एक बार उनसे गुजारिश की थी, शेख मुझे कोई नसीहत फरमाएं, तो उन्होंने मुझे फरमाया था कि आप हर किसी की गुफ्तगू को तवज्जो से सुना करें, हर किसी की गुफ्तगू को तवज्जो से सुना करें। हर किसी की गुफ्तगू में कोई ना कोई सबक होता है। चलो और कोई नहीं, ये सबक तो ज़रूर मिलेगा कि इस तरह की गुफ्तगू हमने नहीं करनी, ये भी एक सबक है। तो चलो आप अगर दूसरे नज़रिए से ना बैठें, चलो इस नज़रिए से आप बैठें कि हो सकता है आप इस गुफ्तगू से आइंदा अपने आप को चलो बचा के रखेंगे, ये तो फ़ायदा हो जाएगा ना। खैर, मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि हमें पैदा किया गया है इबादत के लिए। अब ये मैं बाद में पूछूंगा, 2-4 सिलसिले मैंने बताने हैं, 15-20 मिनट की गुफ्तगू है, फिर मैंने बात ख़त्म कर देनी है, लेकिन वो है आपके लिए, उम्मीद है वो बेहतर होगी। पहली चीज़, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, तो इबादत क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह यह है कि अल्लाह की पहचान नहीं है। अब अल्लाह की पहचान क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह यह है कि हमारे पास इल्म नहीं है। कुरान और हदीस का इल्म होगा तब जा करके अल्लाह तबारक व ताला की पहचान होगी, और जब अल्लाह की पहचान हो जाएगी फिर जा करके अल्लाह की इबादत होगी। मैं अपनी बात फिर दोहराने लगा हूँ। हमने इबादत करनी है, इबादत के लिए रब की पहचान ज़रूरी है, रब की पहचान के लिए इल्म ज़रूरी है। इस बात को मैं यहाँ रोक रहा हूँ। अगली बात पे आइए। सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह तबारक व ताला की है वो है अल्लाह का राज़ी होना, सबसे बड़ी नेमत। जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए जन्नत में बहुत सारी नेमतें और बहुत सारे अल्लाह ताला ने फजल उनके लिए किए होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व ताला सबसे बड़ा इनाम जो अहले जन्नत पे फरमाएंगे वो क्या होगा? वो अल्लाह की रज़ामंदी होगी। वा उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी, जाओ जन्नत वालों, मैं तुम पे अपनी रज़ा को हलाल कर रहा हूँ। फला अस्खतो, आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा नहीं करूँगा, नाराज़ नहीं होऊंगा। यानी जन्नत की हर नेमत से बढ़ के, जन्नत की हर नेमत से बढ़ के अफजल तरीन जो नेमत है वो है अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा। तो ये अल्लाह ताला की रज़ा कैसे हासिल होगी, ये हमें देखना है भी अल्लाह की रज़ा कैसे मिलती है। ये अल्लाह तबारक व ताला का राज़ी होना। अब हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ये लाज़िम नहीं है कि अल्लाह इसके बदले हम पे राज़ी हो चुका है। ये बहुत बड़ी नेमत है और ये तकरीबन जन्नती नेमतों में से एक नेमत है, अल्लाह का राज़ी होना। क्योंकि अल्लाह ताला अहले जन्नत को फरमाएंगे कि मैं तुम पे राज़ी हूँ। तो अब बात कुरान से ये वाज़े होती है कि अल्लाह राज़ी किन पे होता है। जिस तरह मैंने पहले 3 पॉइंट जिक्र किए हैं, इबादत, इबादत से पहले मार्फत इलाही ज़रूरी और मार्फत इलाही से पहले इल्म ज़रूरी। अब एक दूसरा सिलसिला,
سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. اور یہ اللہ کی رضا کسے نصیب ہوتی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کیوں؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی نعمت اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے جس بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کا ڈر موجود ہو. ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے عزیز طلبہ اعزام. سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا، تو یہ اللہ کی رضا اسے نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. ذالک لمن خشی ربہ. تو اب سوال یہ ہے کہ زمین پہ آسمان کے نیچے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ دوسرا سلسلہ ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اسے نصیب ہوگی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور اللہ کا ڈر اسے نصیب ہوگا جس کے دماغ میں، جس کے گوگل میں، جس کی میموری میں، گیلری میں، جس کے دل و دماغ میں اور جس کے اندرونی توانائی حصوں میں علم موجود ہوگا. علم ہوگا تو پھر اللہ کا ڈر آئے گا. جب اللہ کا ڈر آئے گا تو پھر کیا ملے گی؟ اللہ کی رضا ملے گی. یہ دو باتیں ہو گئیں. یوں سمجھ لیں یہ دو سوال ہو گئے. آپ تیاری کر کے بیٹھیں. ہو سکتا ہے میں اگر کوئی بچہ صحیح جواب دے گا تو میں انعام بھی دے سکتا ہوں اسے. انعام تو ویسے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں سے شوق کس کو ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات پہ غور کیجئے. اب ان دونوں باتوں کا جو سرا ہے وہ علم کی طرف جاتا ہے. علم ہوگا تو اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ کی عبادت ہوگی. یہ ایک بات. اور دوسری بات جو ہے، اگر علم ہوگا تو اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا ڈر نصیب ہوگا تو اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی. یہ دو باتیں. اب تیسری بات پہ غور کیجئے. یہ تین سلسلے، اس کے بعد تین باتیں اور مختصر. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی جو چیز حضرت آدم کو سکھائی وہ کیا تھی؟ علم. وہ کیا تھی؟ علم. سب سے پہلے علم سکھایا. حالانکہ دنیا میں بھیج رہے تھے کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ نہیں، نیند کرنے کا طریقہ، زندگی کے آداب، طور طریقے، کاروبار، تجارت، رہن سہن، نہیں، کچھ بھی نہیں سکھایا. بلکہ ان تمام سیکھنے والی چیزوں کی جو بنیاد ہے علم. علم ہوگا تو رہن سہن کا پتہ چلے گا نا، علم ہوگا تو کھانے پینے کا پتہ چلے گا، علم ہوگا تو زندگی کے اعتبار کا پتہ چلے گا. تو سب سے پہلے اللہ نے ہمارے بابا جی کو، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو کون سی چیز سکھائی؟ علم. اب اس علم کے سیکھنے کا پہلا فائدہ کیا ہوا؟ ملائکہ نے، فرشتوں نے جب اعتراض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعتراض کو نہیں مانا. بالآخر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. جب تخلیق اللہ نے کر دی، علم بھی سکھا دیا، پھر ان کے ساتھ مقابلہ کروایا. مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام جیتے. علم کی وجہ سے مقابلہ ہوا نا. پھر وہ جنت میں گئے، یہاں زمین پہ آئے تو اس علم کا دوسرا فائدہ پتہ کیا ہوا؟ یہاں آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پوری زمین اللہ نے کر دی. یہ زمین تمہاری ہے، جاؤ جا کر کے کھاؤ پیو عیش کرو. لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کو دنیا میں سکون نہیں مل رہا. کیوں؟ کیونکہ سینے میں کیا تھا؟ سینے میں علم تھا نا. تو علم کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخر کار انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اس کا مطلب ہے معافی مانگنا. آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. معافی مانگنا بھی اس بندے کی عادت بنتی ہے جس کے پاس علم آ جائے. یہ جو آکڑ خاں ہوتے ہیں، زیادہ تر اکڑ ہوتی ہے جن میں، پتہ ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ علم نہیں ہوتا. علم ہو جسے علم کہا جاتا ہے. سائنس کو علم نہیں کہتے، بایو کو علم نہیں کہتے، کیمسٹری کو علم نہیں کہتے، میتھ کو علم نہیں کہتے. یہ تو فنون ہے، یہ تو فن ہے. علم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے. وہی کے علم کو علم کہا جاتا ہے. اور تربیت جو ہے
वो पाकीज़गी, तहारत, तरबियत, अदब, वो कुरान और हदीस वाले इल्म में है। ये तो बाकी सारे फ़नून हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी मांगने पे, इस्तग़फ़ार करने पे जिस चीज़ ने उभारा और जिस चीज़ ने मजबूर किया वो इल्म था। अब ये तीसरी बात मुकम्मल हुई कि अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ मुकाबला हो और मैं जीत जाऊं तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी गलती को अल्लाह ताला दरगुजर कर दे तो फिर आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। ये तीन बातें मैं फिर दोहराता हूं, बच्चे तैयार हो जाए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। इबादत करनी है तो इबादत करने से पहले मार्फत इलाही ज़रूरी है। मार्फत इलाही कैसे नसीब होगी? इल्म हासिल करना ज़रूरी है। पहली बात ख़त्म। तफसील में मैं नहीं जाता, एक एक बात पे दलाइल मौजूद हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन बात मुख्तसर। और दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रज़ामंदी। ये अल्लाह की रज़ामंदी उसे नसीब होती है जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, और ये अल्लाह का डर उसे नसीब होता है जिसके पास इल्म हो। और तीसरी बात, किसी के मुकाबले में आप फतह याब होना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? जैसा कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बर्तरी दी थी, बर्तरी की वजह इल्म। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमारी तौबा कबूल कर ले तो फिर क्या करना पड़ेगा? इल्म हासिल। अब मैं अपनी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा, इसको यहाँ रोक के दूसरा हिस्सा, ये इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, तकवा आएगा, इल्म हासिल करो, अल्लाह की रज़ा मिलेगी, इल्म हासिल करो, मार्फत इलाही। तो ये इल्म किसे हासिल होता है? अब ये दूसरी बात है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मदरसे में जब बच्चे दाखिल होते हैं तो उस वक़्त सैकड़ों की तादाद होती है। जब बच्चे इल्म मुकम्मल करके फारिग हो रहे होते हैं उस वक़्त फिर बच्चे कम होते हैं। इल्म हासिल किसे होता है? आप चाहते हैं कि आपको इल्म हासिल हो? क्या ख्याल है बच्चों? आप चाहते हो? आपका है इरादा? तो इल्म हासिल किसको होता है? सबसे पहली गुजारिश ये है, इल्म हासिल करने के लिए इल्म हासिल करने का शौक पैदा करना पड़ेगा। पहली चीज कौन सी है? शौक। जिसमें शौक नहीं है वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। इल्म हासिल करने के लिए शौक ज़रूरी है। और दूसरी बात, शौक के साथ साथ इल्म हासिल करने के लिए इल्म के हसूल की मेहनत ज़रूरी है। फ़ाइज़ा फ़रग़ता फ़नसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं इसमें। यानी शौक भी हो साथ मेहनत भी हो। शौक है मेहनत ना हो तो फिर भी इल्म हासिल नहीं हो सकता। मेहनत हो शौक ना हो ये भी नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम है। शौक भी हो टारगेट भी हो। कहते हैं जी अगर शौक हो, शौक था कैद आज़म को पाकिस्तान बनाने का, साथ मेहनत भी थी, स्ट्रगल भी थी, कोशिश भी थी। किसी ने कहा था आप अकेले होके इतनी बड़ी रियासत कैसे बना लोगे? तो कैद आज़म ने जवाब दिया था मेरी मेहनत, मेरा जज्बा, मेरा शौक इतना मुसम्मम है, इतना मजबूत है कि अगर मेरे इरादे के सामने कोहे हमालिया भी आ जाए तो कोहे हमालिया को हटने पे मेरा जो जज्बा है, इरादा है, वो मजबूर कर देगा। कोहे हमालिया तो हट जाएगा, मैं अपने इरादे से नहीं हटूंगा। इल्म हासिल उसे होता है जिसको शौक भी हो और जिसको मेहनत करने की आदत भी हो। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ और आखिरी बात, पहले मैंने तीन चीज़ें बताई हैं। इल्म हासिल करो ये फ़ायदा होगा, इल्म हासिल करो ये फ़ायदा होगा, इल्म हासिल करो ये फ़ायदा होगा। अब मैंने तीन बातें और की हैं भी इल्म हासिल होगा कैसे। नंबर एक शौक, नंबर दो मेहनत और नंबर तीन अदब। अगर अदब आ जाए तो इल्म हासिल हो जाता है। शौक भी है, मेहनत भी है, अदब नहीं है तो इल्म नहीं आ सकता। याद रखें, अदब है, शौक भी नहीं है, मेहनत भी नहीं है, अदब है, फिर भी नामुकम्मल है मामला। शौक भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है और अदब भी ज़रूरी है। बा अदब बा नसीब, बेअदब उलमा की मजलिस है, मैं शायद कहीं गुस्ताखी ना कर बैठूं। हज़रत खज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तालीमी सफ़र कुरान में है या नहीं? आप मेरी तरफ देखें, है या नहीं?
تو جب وہ داخلہ لینے گئے تھے پڑھنے کے لیے تو حضرت خضر کی پہلی شرط یہی تھی، کیا؟ ادب، کہ میں جو کروں جو بولوں آپ نے میرے سامنے بولنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ نہیں بولے؟ آپ نہیں بول رہے، وہ بول پڑے تھے، بولے کہ نہیں بولے؟ کشتی کا پھٹا کیوں توڑا، بچے کو قتل کیوں کیا، دیوار سیدھی کیوں کی، ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے۔ تو حضرت خضر ہر دفعہ یہی فرماتے کہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اکثر بچے اپنے آپ کو سمجھدار، چلاک، ہوشیار سمجھتے ہیں، وہ بعد میں پتہ ہے مطالعے کے ٹائم یا چھٹی کے ٹائم کیا کہتے ہیں آپس میں، دیکھا ہم نے استاد جی کو آگے چلنے ہی نہیں دیا۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ہو سکتا ہے استاد جی جو چیز سمجھا رہے ہیں وہ آپ کو اسی ٹائم نہ سمجھ آئے، 6 دن کے بعد سمجھ آئے، ہو سکتا ہے وہ 6 سال کے بعد سمجھ آئے۔ آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ کی ذہانت میں کمی ہو سکتی ہے، استاد جی کے پڑھانے میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو استاد جی کے پڑھانے میں کمی نہیں ہے، آپ کی عقل میں کمی ہے۔ تو حضرت خضر بار بار یہی فرماتے رہے بھی آپ نے نہیں بولنا تھا، آپ نے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ جوابات خود بخود آ جاتے۔ اب ایک استاد ساتھ کام کر رہا ہے تو بچے کا ادب دیکھے گا، بچہ اگر خاموش ہے استاد جی بعد میں ضرور وضاحت کر دیں گے۔ تو یہ استاد جی کی وضاحت سے پہلے سوال ہی نہیں کرنا چاہیے اس طرح کا۔ تو بالآخر جو بات میں بتانے لگا ہوں، پہلی کلاس پڑھے، دوسری کلاس پڑھے، تیسری کلاس پڑھے، تیسری کلاس کے بعد حضرت خضر نے مدرسے سے ہی باہر کر دیا۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ آگے نہیں پڑھ سکے۔ اگر خاموش رہتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کمال کا ادب کیا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ نبی تھے، ان کا پوچھنا رائٹ تھا۔ لیکن ایک مثال اگر اس زاویے سے سمجھیں کہ اگر ہم بھی ادب کا دائرہ کار سامنے رکھیں تو ہم بہت کچھ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ بعض دفعہ استادوں کے آگے بولنا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، یہ پھر یہ جو محنت ہے، یہ شوق ہے، یہ چیزیں بھی پھر فائدہ نہیں دیتی۔ ادب جو ہے، آپ حدیث جبریل آپ نے سنی ہے، کئیوں نے پڑھی بھی ہوگی۔ حضرت جبریل آئے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ آئے تھے تو نبی علیہ السلام کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھے تھے۔ ادب ہے یا نہیں ہے؟ ادب ہے یا نہیں ہے؟ 2 زانو ہو کے بیٹھے تھے، ادب ہے یا نہیں؟ 2 زانو ہو کے بیٹھنا باقاعدہ حدیث میں ہے، یعنی انہوں نے ادب کیا تھا۔ اور جب ہجرت پہ جا رہے تھے نبی کریم علیہ السلام، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب یثرب قریب آیا مدینہ منورہ تو جناب صدیق اکبر نے چادر اوپر تان دی۔ تو آپ نے وجہ پوچھی، جناب صدیق فرمانے لگے یثرب والوں کو پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یہ ادب تھا۔ حضرت سیدنا عباس سے کسی نے پوچھا عمر میں آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام بڑے ہیں؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اتنا پیارا جواب دیا کہ ادب بھی ملحوظ خاطر رکھا، جواب بھی سچا دیا۔ پوچھنے والے کا اصل ذہن یہ تھا کہ یہ فوراً بول پڑیں گے میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں فتویٰ ٹھوک دوں گا، کلمہ ان کا پڑھتے ہو، بڑا خود کو سمجھتے ہو۔ اگر انہوں نے کہہ دیا وہ بڑے ہیں تو میں پھر بھی فتویٰ ٹھوک دوں گا کہ یہ کیسی بات ہے، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہو، بڑے تو آپ ہو۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت سیدنا عباس نے جواب اتنا پیارا دیا، پیارا سا جواب، فرمانے لگے پیدا پہلے میں ہوا ہوں، بڑے وہی ہیں۔ پیدا پہلے میں ہوا ہوں، بڑے، بات بھی سچی کر دی اور ادب کا بھی خیال رکھا۔ ادب ضروری ہے بھائی، ادب کے بغیر تو گزارا نہیں، ادب کے بغیر۔ اب میں اپنی گفتگو دہراتا ہوں تاکہ میں آپ سے پوچھ سکوں، کیا خیال ہے؟ تیار ہیں بچوں؟ مجھے پتہ ہے جو تیار نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں جو تیار ہیں میں نے انہیں نہیں کھڑا کرنا، جو تیار نہیں ہیں میرا کام بھی پڑھانا ہے، میں انہیں کھڑا کروں گا۔ جو آپس میں نا آنکھوں سے بولتے رہے، زبان سے نہیں، آنکھوں سے کچھ بچے آپس میں بولتے رہے تو میں انہیں کھڑا کروں گا۔ پہلی چیز، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ تو عبادت کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ معرفت الہی۔ تو معرفت الہی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی۔ کسے نصیب ہوتی ہے؟ جس کے دل میں
اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کا ڈر کسے نصیب ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اگر کسی کے مقابلے میں آ کے فتح یاب ہونا چاہتے ہو، حضرت آدم جس طرح فرشتوں سے ہوئے تھے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی توبہ قبول ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ علم۔ تو علم حاصل کیسے ہوگا؟ نمبر 1 شوق، نمبر 2 محنت، نمبر 3 میں شکریہ ادا کرتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ آسن سلفی صاحب حافظہ اللہ کا، شیخ مفتی محمد رفیق صاحب کا، اور جتنے بھی اساتذہ کرام علماء کرام موجود ہیں سب کا، اور آپ تمام عزیز طلباء کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے، اس ادارہ کو اللہ کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ وآحسن الجزا۔ آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ جب بھی بلند کرتا ہے، اللہ جب بھی رفعت دیتا ہے، اللہ جب بھی بلند کرتا ہے، اللہ جب بھی عزت دیتا ہے کسی کو، تو کس کو دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے اسے اللہ بلند کر دیتا ہے، اسے اللہ تعالی عزت عطا کرتا ہے۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ جس کے پاس علم موجود ہو، اللہ کریم اس علم والے کو بھی عزت عطا کر دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ عزت کے درجات، جنت کے درجات، برکت کے درجات اللہ تبارک و تعالی اسے نصیب کرتا ہے جس کے پاس ایمان موجود ہوتا ہے اور جس کے پاس علم موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنے کے لیے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس ایمان آ جاتا ہے اللہ اسے علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، قل آپ ان کو فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جو لوگ جاننے والے ہیں یا جو لوگ جاننے والے نہیں ہیں، یعنی عالم جو ہیں یا ان کے مقابلے میں جاہل جو ہیں، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل، عالم اور بغیر علم والے میں فرق کیا ہے؟ یہ کیسے برابر نہیں ہو سکتے؟ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور جس کے پاس علم موجود ہو وہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ کے باوضو کے دعائیں پڑھ کے سو جائے۔ یہ ساری رات علم والا سو رہا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ساری رات قیام رکوع سجدے میں گزار رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی ساری رات کا ثواب کم ہے، اہل علم کا ساری رات کے سونے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ شیخ صاحب کا حکم تھا، میں نے چلو 2 آیات پڑھ دیں۔ شیخ فضیلت الشیخ مولانا عنایت اللہ رحمانی صاحب دیتا ہے، اللہ جب بھی بلند کرتا ہے، اللہ جب بھی عزت دیتا ہے کسی کو تو کس کو دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے اسے اللہ بلند کر دیتا ہے، اسے اللہ تعالی عزت عطا کرتا ہے۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ جس کے پاس علم موجود ہو اللہ کریم اس علم والے کو بھی عزت عطا کر دیتا ہے۔ یرفع اللہ
यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। इज्जत के दराजात, जन्नत के दराजात, बरकत के दराजात अल्लाह तबारक व ताला उसे नसीब करता है जिसके पास ईमान मौजूद होता है और जिसके पास इल्म मौजूद होता है। इसका मतलब है इल्म हासिल करने के लिए पहले ईमान का होना ज़रूरी है। जिसके पास ईमान आ जाता है अल्लाह उसे इल्म की दौलत से माला माल कर देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के दूसरे मकाम पे फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों को बता दीजिए, कुल आप इनको फरमा दीजिए, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। जो लोग जानने वाले हैं या जो लोग जानने वाले नहीं हैं, यानी आलिम